موضوع ہے رحم مادر میں 9 ماہ کا دوسرا حصہ۔ چھٹا مہینہ۔ اب جلد موٹی ہو گئی ہے لیکن باریک رگیں ابھی نظر آتی ہیں۔ جسم پر لمبی جنینی بال نمایاں ہیں جو پیدائش سے پہلے کے آخری ہفتوں میں غائب ہو جائیں گے، اور پھر بھویں اور سر کے بال گھنے ہو جائیں گے۔ اب جلد کے روغن بنانے والے غدود چونکہ سرگرم ہو گئے ہیں، اس لیے جلد پر ایک سفید چکنی سی تہ جم جائے گی جس سے جسم پانی کی مضرت اثر سے محفوظ رہے گا۔ آنکھوں کو ڈھانپنے والے پرت پھٹ کر پلکوں میں تبدیل ہو گئی ہیں اور اب بچہ اپنی آنکھیں کھول اور بند کر سکتا ہے۔ اب اس کا وزن 2 پاؤنڈ اور لمبائی 15 انچ ہو گئی ہے۔ 7واں مہینہ۔ اب جنین ایک مکمل بچہ نظر آنے لگا ہے، لیکن ابھی اس کے جنم لینے یعنی پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا۔ اس کے کئی نظام ابھی پوری طرح پختہ اور تیار نہیں ہوئے، مثلا اس کا نظام تنفس، ریسپریٹری سسٹم، جسم کی حرارت کو کنٹرول کرنے والا نظام، چھوت یعنی کہ انفیکشس ڈیزیز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت، قوت مدافعت ابھی کچی اور ناپختہ ہے۔ چوسنے کی حرکت میں بھی زور اور توانائی نہیں آئی ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں روشنی سے چندیا جاتی ہیں اور یہ چھونے کی حرکت بھی کرنے لگا ہے۔ ماں کے جذبات سے بھی اب یہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ماں صدمے، تھکن یا پریشانی کا شکار ہو تو وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ اب وہ پلٹ کر اپنا سر نیچے کی طرف بھی کر سکتا ہے، یعنی پیٹ کی دنیا سے باہر آنے کے لیے وہ تیار ہے۔ 8واں مہینہ۔ اب اس کی جلد کی رنگت گلابی ہو گئی ہے، جسم میں ہموار نظر آتا ہے، بالوں کی رنگت والے خلیات بھی پیدا ہو گئے ہیں اور بالوں نے اپنا قدرتی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھیپھڑوں نے وہ چکنا مادہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے جو پھیپھڑوں کے ریشوں کو چکنا رکھے گا تاکہ وہ آپس میں چپک نہ جائیں اور پھیپھڑے آسانی سے سانس لیتے رہیں۔ اب دماغ نے بھی اپنی سرگرمی تیز کر دی ہے اور اس میں بڑھوتری کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ اس میں نئے خلیات بن رہے ہیں اور اعصابی جوڑ بنتے اور جڑتے جا رہے ہیں۔ اس میں اپنوں اور عزیزوں سے رابطے اور شناخت کی صلاحیت بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جو اسے دوسرے دودھ پلانے والے جانوروں سے ممتاز اور جدا کرتی ہے۔ 9واں مہینہ 9th month۔ اس آخری مہینے میں اس کا وزن میں ہر 1 اونس روزانہ کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جسم میں چربی کی وہ حفاظتی تہ جمتی جا رہی ہے جو اس کے درجہ حرارت کو باقاعدہ رکھے گی۔ اب اس میں وہ کشش بھی پیدا ہوتی جا رہی ہے جسے دیکھتے ہی ماں اسے چمٹا کر چومنے پر خود کو مجبور پاتی ہے۔ اب بچے کا رخ نیچے ہو گیا ہے، وہ اپنے سر پر ماں کے پیلوس کی ہڈی کی سختی محسوس کر سکتا ہے۔ اب اس کی حرکات زیادہ تیز نہیں ہیں، لیکن ماں کے اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے یا کروٹ لینے پر وہ اپنے پیر چلا سکتا ہے۔ بس اب پیٹ کی دنیا سے باہر آنے کا وقت آ ہی گیا ہے اور اب کسی وقت بھی مبارک سلامت کی آوازیں بلند ہو سکتی ہیں۔ پیٹ سے باہر آتے ہی اس کی زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا، جس کی آمد اب تک ایک خواب لگتی تھی، حقیقت بن چکی ہے۔ اس کے بارے میں تبصرے ہو رہے ہیں کہ کس پر گیا ہے۔ وہ چپ چاپ لیٹا ماں باپ کے دل کا قرار، آنکھوں کی ٹھنڈک، بالیدگی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر نہال ہوئیے اور احسن خالق کی شان تخلیق کے دل سے تصدیق کیجیے۔